اس عبادت کی قبولیت کے لیے اور اپنے حاجات کی قبولیت کے لیے اور اس جشن کی عیدی فخر امام زمانہ سلیم کے لیے بلند تر صلوات کریں۔ اگر اس سے بہتر صلوات ہو سکتی ہے تو بلند تر اور بہتر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوبنا بولایت العلی وشرح صدورنا بمعرفت العلی واملأ قلوبنا بذکر العلی وأبقى عيوننا في غم العلي الصلاة والسلام على سيد العلي وأب العلي وأم العلي وزوجة العلي وأبناء العلي وبنات العلي وشية العلي ولعنة على أعداء علي أما بعد فقد قال الہ علی بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون صلی اپنی گفتگو شروع کرنے سے پہلے میں تمامی حضرات کی خدمت میں علماء کرام مراجع عظام رہبر معظم اور امام زمانہ کی خدمت میں تبریک عرض کرتا ہوں۔ مختصر ٹائم میں آپ کا لوں گا، علماء کی موجودگی میں اور اساتذہ بھی موجود ہیں، میرے رفقا بھی موجود ہیں۔ میں ایک طالب علم ہوں، طالب علمانہ گفتگو آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اپنی گفتگو سے ربط جوڑنے کے لیے اشعار سے شروع کرتا ہوں۔ بہت عرصے کے بعد مشہد کی سرزمین پر میں محفل پڑھ رہا ہوں۔ جو محفل یاسین میں آیا نہیں کرتے، جو محفل یاسین میں آیا نہیں کرتے، ہم ایسے مسلمان پہ بھروسہ نہیں کرتے۔ جو محفل یاسین میں آیا نہیں کرتے، ہم ایسے مسلمان پہ بھروسہ نہیں کرتے۔ جب تک نہاتے نہیں کوثر سے سبھی الفاظ، ہم مدح محمد کا ارادہ نہیں کرتے۔ عرش والے اسے عقدہ کشا کہتے ہیں، در پہ نبی جھک جھک کے صلی اللہ کہتے ہیں۔ ارے احمقو، اس کو بشر کہنے سے پرہیز کرو جس کے داماد کو کچھ لوگ خدا کہتے ہیں۔ یہ محفل صادقین صدیق بھی ہیں دونوں اور صادق بھی ہیں۔ اس آیت میں ایک لفظ ہے، وہاں تک پہنچنے کے لیے ایک جملہ ضروری ہے۔ جتنی سردی ہے یہ ایسا جملہ ہے، اگر آپ نے توجہ کی تو یہ سردی ختم ہو جائے گی اور خود کو مدینے میں پائیں گے۔ صادق بھی ہے، صدیق بھی ہے، اور یہ یہاں آ کے صدیق نہیں بنے، اس نے صدیق بنا کر بھیجا۔ قرآن اور تفاسیر میں صدیق کی ایک علامت بیان کر کے اس آیت کی طرف آؤں اور میں میلاد شروع کروں۔ صدیق کی علامت جناب یوسف کو جب کنویں میں پھینکا گیا، حشرات الارض باہر آئی، ایک بڑا سانپ تھا آگے بڑھا، آواز آئی انہو صدیق نبی، مت کاٹنا صدیق ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، یعنی اس جملے نے بتا دیا ہے صدیق کو سانپ نہیں کاٹتا، جس کو سانپ کاٹے وہ صدیق نہیں ہوتا۔ آپ سلامت ہیں۔
इंशाल्लाह ये जुमला अगर दिल में रखा तो पूरी सर्दियों में मौसम गुजर जाएगा, आप गर्म रहेंगे। कुरान की मशहूर तरीन आयत जिसमें आपने कई मजालिस पढ़ी होंगी, कई तफसीरें सुने होंगे, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह का मकसद इंसान और जिन्नों को खल करने का यह है कि उसकी इबादत की जाए। यहाँ पर एक ये लफ्ज है लियअबुदून, इस पर थोड़ी सी तालिब इल्माना गुफ्तगू करनी है। अल्लाह ने खल किया है इंसानों और जिन्नों को इबादत के लिए। वो अल्लाह कौन? जो कादिर है, कदीर है। ऐसा अल्लाह है जिसे अली भी सजदे करता है। वो अल्लाह, उस अल्लाह ने खल किया है इबादत के लिए। पूरी कायनात में देखिए मुसलमान थोड़े हैं बाकी मखलूकात के हवाले से, और उसमें मोमिन बहुत थोड़े, और फिर उनमें से इबादत गुजार थोड़े। जो इबादत करने वाले हैं ज्यादा इबादत करें, नमाज शब को मिलाकर या बाकी दुआएं जो जितनी भी हज़ारात वगैरह उसको अमाल को मिलाकर 24 घंटों में कितना होगा? 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे खुदा ने खल किया था इबादत के लिए। इबादत मुसलमान थोड़े हैं, फिर मोमिन थोड़े, फिर जो इबादत करते हैं 24 घंटों में 4 घंटे इबादत। तो जो है हज़रात, तो ये 20 घंटे कहाँ गए? कुरान की आयत पढ़ने वाला एतराज कर सकता है कि देखिए अल्लाह ने तुम्हें खल्क किया है इबादत के लिए। जो इबादत करने वाले हैं वो थोड़े हैं, और जो बाकायदगी से इबादत कर रहे हैं 24 घंटों में, वो भी 4 घंटे इबादत है, और 20 घंटे मसला मुश्किल हो गया। अब खुदा को कादिर भी कहते हैं, कदीर भी कहते हैं। इस मकसद के लिए खल किया था, वो मकसद पूरा नहीं हो रहा है। हमारा मकसद बहुत हो सकता है, वो खुदा है। तो देखिए मुझे कहा गया कि आप इल्मी तकरीर करें। मैंने कहा तालिब इल्म को बिठाएंगे, तालिब इल्माना गुफ्तगू मिलेगी। किसी आलिम को बिठा दे तो गुफ्तगू भी आलिमाना होगी। एक ही लफ्ज पर गुफ्तगू करना चाहता हूँ, फिर मैं अपने जुमले की तकरार करता हूँ। 4 घंटे इबादत, वो जो इबादत करते हैं आबिद है, और 20 घंटे रहते हैं और कहते हैं खुदा कादिर है और खल्क किया है इबादत के लिए। होना ये चाहिए था कि 20 घंटे इबादत, 4 साथ जो इबादत न होती, या ये होता कामिलन 24 घंटे इबादत। तो मसला हो रहा है, एतराज करने वाला एतराज कर सकता है कि वो इबादत करने वाले हैं, वो इबादत भी कर रहे हैं और कहते खुदा कादिर भी है। आया तुम्हारा खुदा अपने मकसद में फौत हो गया और अपने मकसद को नहीं पाया? खुदा का मकसद है सामने। अब यहाँ पर आते हैं तफसीर मीज़ान और मजमूल बयान और बाकी तफासिर में आप देखेंगे, उसमें ये बहस करके इस लफ्ज को इस तरह से खोला है कि ये ले याबुदून से मुराद है ले यारफून। अल्लाह ने पैदा किया है इसीलिए तो उसको पहचाना जाए। फिर कहा कि कुल तो कंजन मक्खिया में छुपा हुआ खजाना था, मैंने चाहा मैं जाहिर हो जाऊं, मेरी मार्फत। फिर मैंने ऐसी हस्तियों को बनाया, देखो इनको और पहचानो मुझे। ये इस आयत का नतीजा ये निकला। इस पर, इस लफ्ज पर बहुत सारे और भी तफसीर मीज़ान में देखेंगे 6-7 नजरिए दिए गए हैं, और तफसीर मीज़ान में और मजमूल बयान में और बाकी तफासीर में गए। मैं उनकी तरफ नहीं जाता क्योंकि टाइम मेरे पास मुख्तसर है। ये मारिफत के लिए खल्क किया गया। यहाँ पर एक जुमला कहता है, अल्लामा साहब लिखते हैं कि ये मारिफत के लिए क्यों, इबादत के लिए क्यों नहीं? का मारिफत के लिए इसीलिए खल्क किया है कि मारिफत आएगी तो सजदा होगा। ये आपके सामने 2 फर्द आ रहे हैं, एक को आप जानते हैं, एक को नहीं जानते। जिसको आप जानते हैं आप उनसे मिलेंगे,
ایک انداز الگ ہوگا، اور جس کو نہیں جانتے ہیں اس سے بھی آپ ملیں گے، مگر انداز الگ ہوگا۔ وہ جس کو آپ جانتے ہیں وہ تعارف کرائے گا، آپ جانتے ہیں اس کو؟ نہیں میں نہیں جانتا۔ کہا یہ فلاں عالم دین کے والد ہیں، یا یہ خود عالم ہے۔ آپ پھر دوبارہ ملیں گے، پہلے بھی ملے تھے اب دوبارہ مل رہے ہیں۔ توجہ ہے آپ حضرات کی؟ جب آپ دوبارہ ملیں گے تو انداز جدا ہوگا۔ اب آپ سے سوال کیا جائے، آپ بھی وہی وہ بھی وہی، آپ پہلے بھی ملے تھے اب بھی ملے ہیں، یہ ملنے میں فرق کیوں ہے؟ بھلے آپ کی زبان خاموش ہو، آپ کا وجود جواب دے گا۔ پہلے معرفت نہیں تھی، ایسے ملا تھا ویسے ملا تھا، اب معرفت آ گئی ہے، جھک گیا ہوں۔ تو معرفت سے پہلے ملنے کا طریقہ جدا تھا، اور معرفت آ گئی اب جدا ملے۔ یہ لفظ معرفت ہے، اس پر میں زیادہ تفصیل، یہ لفظ معرفت آپ نے ہزارہ مرتبہ سنا ہے، پڑھا ہے، آپس میں بیٹھ کرتے فلاں بہت بڑا عارف ہے، اس کے پاس معرفت ہے، اور آل محمد کی معرفت کا حکم دیا گیا ہے۔ رسول نے فرمایا جو وقت کے امام کی معرفت نہیں رکھتا اس کی بہت موت جاہلیت ہے۔ یہ معرفت کیا ہے؟ اس لفظ پر لانا چاہتا ہے، یہ لفظ، یہ معرفت کیا ہے جو ہمارے درمیان مجلسوں میں اس کے پاس معرفت ہے، اس کے پاس معرفت نہیں ہے، یہ معرفت والا ہے اور معرفت حاصل کرو کرو کرو۔ ایسے جملات یا ممبر پر بھی ملتے ہیں، اور اپنے آپ بیٹھ کے آپس میں یہ گفتگو کرتے ہیں، بھائی معرفت معرفت، یہ معرفت ہے کیا؟ جو امام کی معرفت نہیں رکھتا۔ لیکن یہاں پر ایک اور مسئلہ آ گیا سامنے۔ جناب سلمان ممبر مسجد سے باہر نکلتے ہیں، ایک شخص ہے جو پوچھتا کہتے ہیں فلاں مسجد میں کون ہے؟ کہا فلاں فلاں ہے، اور ایک کو نہیں جانتا، ایک کی معرفت نہیں۔ اندر گیا تو دیکھا علی سجدے میں، باہر آئے اور سیدھا رسالت کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ آپ نے فرمایا تھا سلمان جیسا زمین پر کوئی سچا نہیں ہے، آج سفید جھوٹ بولا ہے، کیا علی کو نہیں پہچانتا؟ توجہ چاہتا ہوں، علی کو نہیں پہچانتا کہ علی کی معرفت اس کے پاس نہیں ہے؟ کہا سلمان کو بلاؤ۔ سلمان یہ کیا کہہ رہا ہے؟ یا رسول اللہ آپ نے فرمایا تھا علی کو یا میں جانتا ہوں یا خدا یا خدا جانتا ہے۔ یا رسول اللہ نہ میں رسول ہوں نہ میں خدا ہوں۔ جب سلمان جیسا کہہ رہا ہے کہ میں نہیں پہچان سکتا، تو پھر معرفت کا حکم بھی ملا ہے کہ ان کو پہچانو۔ جو ان کی معرفت کے بغیر مر گیا اس کے بعد موت جاہلیت ہے، اور پہچان سکتے۔ پھر میرے مولا نے خطبہ شخص کیا میں فرمایا کہ میری وہ بلندی ہے جہاں کوئی بھی طائر کوئی بھی پرندہ پرواز نہیں مار سکتا۔ رسول نے فرمایا کوئی پہچان نہیں سکتا۔ مولا علیہ السلام کہتے ہیں کہ کوئی ایسا پرندہ نہیں ہے جو میری بلندی تک پرواز مار سکے لگا سکے۔ تو مسئلہ مشکل ہوتا جا رہا ہے، جب پہچان ہی نہیں سکتے پھر اتنا سنگین حکم کیوں ہے؟ جس نے نہیں پہچانا بغیر معرفت کے مر گیا اس کی موت جاہلیت ہے۔ یہ توجہ آپ حضرات کی۔ مسئلہ ہوگا معرفت نہیں حاصل کی، موت جاہلیت کی۔ معرفت حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے، رسول فرما رہے ہیں کوئی نہیں حاصل کر سکتا، مولا علیہ السلام فرماتے ہوا نہیں پہنچ سکتے۔ اب ایک ہی مثال دے کر آپ کے سامنے میں مدح محمد تک پہنچنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے اب میں نے تقریباً 12 منٹ پڑھا ہے اور بھی آگے پڑھوں گا 10 منٹ۔ تو دیکھیں معرفت، آپ کہیں گے جلدی ادھر آئیں گا، لفظ معرفت جتنا سننے میں آسان تھا، پھر میرے مولا نے فرمایا کہ مومن کی قیمت بنتی ہے معرفت کے ذریعے، قیمت بھی بنتی ہے، پہچان سکتے نہیں ہے، اور حکم بھی پہچاننے کا ہے، معرفت حاصل کرنے کا ہے۔ اب مسئلہ مشکل سے مشکل ہو گیا، مشکل مسئلہ ہوتا اگر میں مشکل کشا کو نہ مانتا۔ لفظ اچھا پھر ایک مثال جو دے رہا تھا وہ یہ مثال ہے، اچھا یہ میری اپنی مثال نہیں ہے، علامہ نقل نے اپنی کتاب میں یہ مثال دی ہے۔ علامہ نقل کے ایصال ثواب کے لیے، بلندی درجات کے لیے مل کر صلوات پڑھیں محمد۔
نہ معرفت کا حکم بھی ملا ہے، معرفت حاصل کر نہیں سکتے. ایک سوئی دیکھیے، اس کے سوراخ میں کوئی سمندر کو بند کر سکتا ہے یا گزار سکتا ہے؟ کہا نہیں، اس میں سمندر نہیں آ سکتا کیونکہ یہ بہت ظرف چھوٹا ہے. اس ظرف کو اس میں سمندر میں غوطہ دو، جتنا ظرف ہے اتنا آئے گا. علی کو کما حق کوئی پہچان نہیں سکتا، مگر جتنا ظرف معرفت ہے اتنا علی کی معرفت میں اور علی کی ولایت کے سمندر میں غوطہ دو، جتنا ظرف بھی آئے گی معرفت آ جائے. پھر معصوم نے فرمایا ایک قدم تم بڑھو 10 قدم ہم بڑھیں گے، یعنی ہم توفیق دیں گے. صلوات پڑھے محمد والے محمد کے اللہ. پھر صورت معرفت پر ایک جملہ سیدان میں بیان کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں معرفت دو طرح کی ہے. یہاں میں آیا اس منبر پر پڑھنے کے لیے کافی حضرات اور بزرگان دوستان مجھے جانتے ہیں اور کافی حضرات نہیں جانتے ہیں. جو نہیں جانتے دو سوال ذہن میں آئے گی، یہ کون ہے، یہ کیا ہے، یہ کون ہے، یہ کیا ہے. یہ دو سوال ہیں. ان دو سوالوں پر ہمیں طے کرنا ہے کہ معرفت ہے کیا. کون، یہ کون ہے، آئیڈینٹی کارڈ دکھایا جائے گا، نام یہ ہے، والد کا نام یہ، یہاں کیا ہے، عہدہ بتا جائے گا، طالب علم ہے یا فلاں یہ بتایا جائے گا. اچھا یہ کون ہے جس کی محفل ہم کر رہے ہیں، یہ کون ہے، یہ جانتے ہیں. نام یہ ہے، والدہ کا نام یہ ہے، والد کا نام یہ ہے، کہاں پیدا ہوئے، یہ سب جانتے ہیں. یہ کیا ہے، توجہ چاہتا ہوں. اس کون پر فیصلہ نہیں ہوگا، اس کون کو معرفت نہیں کہتے. اگر یہ معرفت کہتے تو کیا کربلا کے میدان میں حسین کو نہیں جانتے تھے؟ یہ کون ہے، حسین ہے. اگر کوئی کہے کہ نہیں جانتے تھے، خود حسین نے اپنا تعارف کرایا، مجھے پہچانو میرا نام حسین ہے، باپ کا نام علی ہے، ماں کا نام زہرا ہے، نبی کا نواسا ہوں. کیا یہ نہیں جانتے تھے؟ اگر اس کو معرفت کہا جائے جانتے تھے، پھر ان کی موت جاہلیت کیوں ہے؟ ہمیں دیکھنا کیا ہے، معصوم کے لیے کیا دیکھنا ہے. کون تو آسان ہے، کون سعودی بھی جانتا ہے، یہودی بھی جانتا ہے، صحابی بھی جانتا ہے، وہابی بھی جانتا ہے، مگر کیا ہر کوئی نہیں جانتا. کیا ہے، معصوم ہے، امام ہے، ولی ہے، حجت خدا ہے، اس کی اطاعت واجب ہے. یہ فقط زبان تک نہیں، دل میں بٹھاؤ یہ ولی ہے، اس کا حکم بولو، واجب الاطاعت ہے، اطاعت کرو. جتنی اطاعت کرتے جاؤ گے اتنے عارف بنتے جاؤ گے. عرفان اس کو نہیں کہتے کہ فقط مجلس حسین میں آئے اور یہ کڑا پہنا اور اس میں بالیاں پہنی اور ماتم کیا چلے گا، یہ ہو گیا. نہیں، یہ عرفان نہیں ہے. ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، ایسے شخص یہاں بیٹھ کر کہتے کہ فلاں مشرق کو کیا آتا ہے. حسین کا ماتم کرتے ہیں، یہ پہنے ہوئے ہیں، یہ طہارت کا بھی پتہ نہیں. یہ ہم ہر ایک طالب علم پر واجب ہے کہ بغیر وضو کے آئمہ کے نام کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. یہ کڑے بنوا کر علی کا نام یا ناد علی جو کچھ لکھ کر اور پھر اسے چرس بھی کر کہتے ہیں علی علی ہماری والے. علی کو ایسے موالی کی ضرورت ہی نہیں ہے. ایسا موالی ہو، ایسا موالی ہو کہ اسی انتظار میں ہو کہ شراب حب علی کب ملتی ہے. ولایت کہاں سے، ولایت کا نور کہاں سے مجھے ملے گا، کیسے ملے گا؟ ریاضتوں سے ملتا ہے. ولایت کی شراب ریاضت سے ملتی ہے، علم سے ملتی ہے، معرفت سے ملتی ہے، جہل سے نہیں ملتی. اور پھر فرش ادا پر آپ نے بھی تازہ محرم گزرا ہے، اس ممبر پر یہ باتیں کرنا ضروری ہے. میں یہاں جہاں بھی پاکستان میں مجالس پڑھتا ہوں بہت ایسے دیکھتا ہوں کہتے ہیں کہ عجیب مولانا یہ تو مقصر ہے، یہ تو مقصر ہے. اچھا آپ مومن ہیں، مومن کی کیا جو علی کو پہچانتا ہے، سر پر قرآن رکھ کے بتا کہ علی کو کما حق کو تو جانتا ہے، اور پھر کہتا ہے نہیں کہاں علی، کہاں میں، کہاں وہ، کہاں ہم. اچھا علی کو ولی مانتے ہیں، ولایت پر جھگڑا چل رہا تھا نا، علی کو ولی مانتے ہیں. اچھا ولی ہے تو واجب الاطاعت ہے یا نہیں؟ جو علی کہتا ہے اس کو
مانتے ہو؟ بھئی علی کو ماننا آسان نہیں، علی کو ماننا آسان ہے، علی کی ماننا مشکل ہے۔ نصیری میں اور ہم میں یہی فرق ہے، نصیری علی کو مانتا تھا، علی کی نہیں مانتا۔ بھئی تو علی ہے، تو خدا ہے، علی کو تو مان رہا تھا، علی کہہ رہا ہوں میں خدا نہیں، میں بندہ ہوں، میں بندہ ہوں۔ علی کو ولی ماننے سے رسالت بھی محفوظ ہے، توحید بھی محفوظ ہے کہ ولی مانو۔ اور میں لاہور میں گیا مجالس کے سلسلے میں کہ نعرے بلند ہو رہے تھے، علی رب علی رب علی رب، بڑے عارف بیٹھے ہوئے ہیں۔ معصوم کہتے کہ ہم رب نہیں ہیں، ہم خدا نہیں ہیں، ہم بندے ہیں۔ ایک قائد محترم آیت اللہ آغائے ساجد علی نقوی نے اس ابھی دور حاضر میں حیدرآباد میں ایک جملہ کہا تھا تاکہ علی کو غدیر ختم نبوت کا بھی اعلان ہے۔ میری گفتگو اگر آپ کو تنگ کر رہی ہے تو مل کر صلوات پڑھے تاکہ آخری جملہ کہوں۔ ایسی گفتگو پر بڑے بڑے خاموش ہو جاتے ہیں۔ میں تو سامنے بیٹھا ہوں، اگر کوئی مجھے میرے نقائص بتائے گا تو میں اس کے 10 نقائص ڈھونڈوں گا۔ بڑا عالم بنا بیٹھا ہے، خود تو ایسا ہے، اور ایسی گفتگو بڑے بڑے خاموش ہو جاتے ہیں۔ قائد محترم نے فرمایا کہ یہ ولایت کا جو اعلان تھا یہ ختم نبوت ہے۔ اگر علی کو ولی مانتے تو آج یہ فیصلہ نہ کرنا پڑتا کہ ختم نبوت ہے یا نہیں ہے۔ جب علی کو ولی بنایا، ولی ولایت کا اعلان کیا گیا، رسول نے اعلان کیا، فقط ولایت کا نہیں تھا، ختم نبوت کا بھی اعلان تھا۔ میرے بعد ولی امام ہے، کوئی نبی نہیں بنے گا۔ اب کوئی یہ نہ کہے کہ اگر نبی ہوتا تو فلاں ہوتا۔ نبوت ختم ہو چکی، فقط نبوت کا نہیں، یہ غدیر توحید کا بھی تحفظ ہے۔ اعلان کیا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا، اشارہ کیا نا۔ آپ کیسے کہیں گے کہ توحید کی تحفظ؟ علی کو خدا کہنے والوں کے لیے یہ رسول کا یہ جملہ ہے، ہاذا، یہ علی مولا ہے۔ جس کی طرف اشارہ کیا جائے وہ خدا نہیں ہوتا، بندہ ہوتا ہے۔ پھر ہاتھوں پر بلند کیا، جس کو اٹھایا جائے بلند کیا جائے وہ بندہ ہوتا ہے، خدا نہیں ہوتا۔ ختم نبوت بھی ہے اور توحید کا تحفظ بھی ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد کے۔ دیکھیے رسول نے آ کر آتے ہوئے ایک اعلان کیا، جاتے ہوئے دوسرا اعلان کیا۔ آتے ہوئے جلی کو منوایا، جاتے ہوئے علی کو منوایا۔ جس نے رسول کو چھوڑ دیا اسے نہ جلی سمجھ میں آیا نہ اسے علی سمجھ میں آیا۔ اب دیکھیں وہ زمانہ جب رسول خدا کا تھا، زمانہ جب رسول اس دنیا میں آئے، روح اول سے مختلف صلبوں میں رہے، جب مکے کی سرزمین پر آمد ہوئی، ویسے تو سرکار کا وجود، یہ کتاب بحر الانوار کی 54 نمبر جلد میں ایک روایت میرے مولانا علیہ السلام سے ہے، اگر علی سننا ہو تو رسول سے پوچھو، اگر رسول سننا ہے تو علی سے پوچھو۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ نے رسول کے، میرے سید کے، میرے سردار کے نور کو خلق کیا، اور 4,20,000 سال کسی مخلوق کو اللہ نے خلق نہیں کیا، اور اس کے بعد اللہ نے 12 حجاب بنائے، نورانی حجاب، پھر ہر ایک حجاب میں رکھا اور مختلف تسبیح پڑھتے رہے، اور ہر ایک حجاب کا نام مولا نے بتایا ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ نے 20 دریا خلق کیے، ہر دریا میں 1000 سال گزرتے ہوئے میرے نبی توجہ چاہتا ہوں، جب گزرتے ہوئے جب آخری دریا کو عبور کیا تو میرے سردار کی پیشانی پر پسینہ آیا۔ اللہ نے کہا میرا محبوب تیرا پسینہ اتنا عظیم ہے کہ اس کو رائے گاں نہیں ہونے دوں گا، اس کے ہر ایک قطرے سے میں نبی بناؤں گا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد کی عظمت پر۔ ممبر پر جب ہم آتے ہیں نا
کہتے ہیں کہ سلوات کے اتنے فضائل ہیں اور مل کر اور اتنے بلند آواز سلوات پڑھنے کی اتنے فائدے ہیں، مگر خود اگر آپ آہستہ سلوات پڑھیں تو یہاں بیٹھ کر میں آپ کو کیا بتاؤں گا، مل کر سلوات پڑھیں محمد جاہلیت کا دور تھا، ابھی تو جدید دور ہے، آج کے دور میں اور اس دور میں بہت بڑا فرق ہے۔ اس دور میں کتاب لکھنے کے لیے، کچھ لکھنے کے لیے کافی کوششیں اور کاوشیں کی جاتی ہیں، اور آج کے دور میں نیٹ پہ جا کے دیکھیں کہ بندر بھی ٹائپنگ کر رہے ہیں، خطاطی کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، جدید دور ہے نا۔ اس دور میں کسی معصوم پر تحقیق کرنا یا حقائق تک پہنچنا آسان ہے، مگر اس دور میں بہت مشکل تھا۔ اس دور میں بندر بھی ٹائپنگ کر رہے ہیں، لیٹر لکھ رہے ہیں، نہیں لکھ رہے ہیں۔ اچھا، یہ دور جتنا بھی ترقی کر کے چلا جائے، بندر یہ ٹائپنگ کر رہے ہیں، تحریریں لکھ رہے ہیں، آپ اسی بندر کو کہیں اچھی سی اچھی تحریر دے دیں، کہیں پڑھ کے دکھاؤ، جب وہ عاجز آ جائے گا تو وہ تحریر پر پھاڑ کے پھینک دے گا۔ بندر کو کیا پتا کہ یہ تحریر کس کی ہے اور کتنی عظیم ہے۔ اگر آپ تھکے ہوئے نہ ہوتے تو جملہ بہت اچھا تھا، بندر کو کیا پتا۔ اچھا، وہ دور تھا جب رسول نے رسالت کا اعلان کیا تو آیا اور کہنے لگے کہ کیا اگر اللہ کے رسول ہے، اس درخت کو بلائیے ہمارے پاس آ جائے کا مسئلہ ہی ہے، اشارہ کیا آ گیا۔ اچھا، اس کو چھوڑیے، کنکر کو اٹھایا، پتھر کو اٹھایا تاکہ اس کو کہیں کہ یہ کلمہ پڑھے، اب کوئی بتا نہیں، ہاتھوں پر رکھا اور پتھر سے آواز ہے کلمہ پڑھا، اس کو چھوڑے۔ چاند تک بات گئی، سورج تک بات گئی، جب یہ کہا کہ عربوں کے چھوٹے ذہنوں میں یہ آیا، پتھر کو ہم پوجتے ہیں، درخت کا سجدہ ہم کرتے ہیں، سورج اور چاند ستاروں کو ہم پوجتے ہیں، جن کو ہم خدا مانتے ہیں وہ تمام خدا ان کے اشاروں پر چلتے ہیں۔ اب ان کے ذہنوں میں آیا کہ جن کو ہم خدا سمجھتے ہیں وہ خدا نہیں، جو ان پر حکومت رکھتا ہے وہی خدا ہو سکتا ہے۔ جب یہ ذہنوں میں آیا تو آیت آئی، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، ان کو کہا کہ میں تمہارے جیسا بشر ہوں، میں تمہارے جیسا بشر ہوں۔ اب یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ لفظ معرفت جو میں نے وقت کی قلت کو دیتے ہوئے میں نے اس مقام پر روکا ہے، تو اگر قسمت نے چاہا اور مجھے یہاں پڑھنے کا موقع ملا تو انشاءاللہ یہاں سے بات کو میں شروع کروں گا، اور پھر آپ کی مسکراہٹیں ماشاءاللہ یہاں سے پھر بھی دیکھیں گے اور انتظار دیکھیں گے کہ مولانا کب چھوڑ رہے ہیں۔ اور مجھے کسی بزرگ نے کہا تھا کہ پڑھیے صحیح، پڑھیے گا مگر ہمارا بھی خیال رکھیے۔ میں اس وقت سے پہلے ختم کروں گا جو بزرگ نے کہا تھا، ٹھیک ہے؟ تو اس دور میں دیکھیں آیت آئی کہ میں تمہارے جیسا بشر، یہاں سے لفظ کو اٹھایا، کہا کہ نبی ہمارے جیسا ہے۔ یہ آیت امام صادق علیہ السلام کے بعد ایک شخص لے کر آیا اور کہنے لگا کہ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ وہ ہمارے جیسے تھے۔ مصطفیٰ کے وارث نے فرمایا کہ اس کو کیا سمجھائے، تمہارے جیسے؟ تاکہ یہ لفظ بشر جو ہے اس بناوٹ میں، اس جسمانیت میں، جس طرح سے تم انسان بنے ہوئے ہو، اس طرح سے بالکل نبی کو بنایا گیا تھا۔ اگر اس حلیے میں نہ آتے، اس بشرا میں نہ آتے تو اس کو کوئی پہچان نہ سکتا، دین کا پیغام نہیں پہنچ سکتا تھا۔ اس طرح کا آنا یہ تمہاری ضرورت تھی، یہ تم میں نقص تھا کہ اللہ نے نبی اس شکل میں بھیجا ہے، اس کے باوجود بھی نبی کی آنکھوں میں اور تمہاری آنکھوں میں فرق ہے، نبی کے کان میں اور تمہارے کان میں فرق ہے، نبی کے ہاتھ میں اور تمہارے ہاتھ میں فرق ہے۔ اور 16 نمبر جلد بحر الانوار میں مولا علی علیہ السلام سے اصحاب نے آ کے کہا تھا کہ یا علی، نبی کے شمائل اور وصف ایسے بیان کرے ہمیں محسوس ہونے لگے کہ نبی کو ہم دیکھ رہے ہیں۔
اس میں آثار جو بیان کیے گئے ہیں، میں 3-4 چیزیں جلدی بیان کر کے آپ کی زحمت بیان ختم کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں اس میں اور باقی کتابوں میں آپ اہل سنت کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں۔ اچھا، زیارت.com میں اس کی طاہر القادری کی 3 کتابیں ہیں، شمائل مصطفیٰ، اسماء مصطفیٰ، صفات مصطفیٰ۔ اس میں بھی آپ کو یہ جو روایتیں کچھ میں پڑھ رہا ہوں وہ اس میں بھی مل جائے گی۔ لیکن 3-4 چیزیں انسان میں جو ہے وہ اس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہوتی۔ ایک بال، لعاب، ناخن، سایہ، آپ حضرات کی یعنی ایسی چیزیں ہیں، مثلا کسی کو کہا جائے کہ لعاب کی حقیقت اگر غیر معصوم کی ہو تو کہا جاتا ہے، مگر معصوم کا اگر لعاب ہو تو علی بیٹھ کے کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ میں بول رہا ہوں یہ مصطفیٰ کے لعاب کا اثر ہے۔ اور پھر بال، کہیں آپ نے سنا ہے کہ انسان کے بال کسی نے بیچی ہو؟ اچھا، آپ کیا بیچے ہوں گے؟ آپ ایسے اچھا، لاہور میں تو گدا بھی بکتا ہے، سنا پڑے محمد والے محمد کے اندر۔ تو عرض سنیں، میں بس ختم کرنے کو ہوں، بس 2-3 جملے اور آپ کے جو خاموش چہرے کی میں زیارت بھی کرتا چل رہا ہوں اور 2-3 جملے اور بھی پڑھوں گا، اور اس کے بعد میں کسی سید کو یہاں دعوت دوں گا، دعا کے لیے سید عرفان شاہ صاحب نہیں آپ کی موجود ہوں، آپ کی دعا پڑھیں گے اور میں آپ کی جملہ کہنے جا رہا ہوں۔ بال کی کوئی قیمت نہیں ہے، کہیں بازار میں نہیں لکھا ہے کہ اچھے بال، اچھا گوسفند کے بال ہوں گے، اور یہ نہیں لکھا ہوگا کہ انسان کے بال، کہیں بھی نہیں ملے گا، مگر مصطفیٰ کے بال بھی ویڈیو آئی ہے، بال کی زیارت کر رہے ہیں۔ عجیب بات ہے، بال کی زیارت عبادت اور آل کی زیارت بدعت۔ آل، لعاب، بال اور لعاب، اب ناخن، لیکن ناخن کی بھی قیمت نہیں ہے، شاید کوئی کہتے ہیں ناخن کی بھی قیمت ہے، ناخن کی کوئی قیمت نہیں ہے اگر بڑھ جائے۔ ایک ہندی طبیب آیا تھا مولا امام صادق علیہ السلام، بڑی حکمت دکھا رہا تھا، معصوم کے سامنے میرے مولا نے فرمایا کہ دیکھو یہ ناخن اور بال میں درد کیوں نہیں ہوتا؟ کہ مولا مجھے بتا دیں، مولا نے فرمایا اس کو کاٹنا ہوتا ہے، اگر یہ بڑے ہو جائیں یا بال بڑے ہو جائیں تو انسان عجیب لگتا ہے، اگر اس میں درد ہوتا تو کوئی کاٹ نہیں سکتا، اگر ناخن میں درد ہوتا تو اس کو کوئی کاٹنا مشکل ہو جاتا، تو دونوں کو بے حس رکھا ہے تاکہ انسان کی زینت بنی رہے، اس کو کاٹتا رہے۔ توجہ آپ کی، تو ناخن کو کاٹا جاتا ہے، بال کو بھی۔ اچھا، بال کی روایت بیان کر دوں کہ ایک صحابی رسول کے بال لے کر گیا تھا اپنے گھر میں، اور وہ کہتا ہے کہ جب رات ہوئی تو میں نے دیکھا الماری سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے، تو میں قریب گیا، کیا دیکھا کہ رسول خدا کا بال ہے جس سے قرآن کی آیت کی تلاوت آ رہی ہے، وہ لکھا بھی اس نے جس کا میں نام لے چکا ہوں، ان کی کتابوں میں ہے۔ میں کہتا ہوں شرم نہیں آتی، بال کٹ کر تلاوت کرے، تجھے اعتراض نہیں، آل کٹ کر نیزے پر تلاوت کرے، اعتراض کرتا ہے۔ تو ناخن جناب خدیجہ فرماتی ہے کہ جیسے یہ ناخن سرکار نے کاٹے میں چھپا کر الماری میں رکھ دیے، تو وہ بس آخر جملہ وہ جب میں نے رسالت کی یاد میں نے اس کو دیکھا، اس کپڑے کو کھولا دیکھا تو وہ ناخن نہیں تھے، وہ دور بن چکے تھے، وہ دور بن چکے تھے۔ دیکھیں اس پر لعاب پر ناخن اور جتنی چیزیں میں نے گنوائی ہیں، آپ بہار الانوار کی 16 نمبر جلد اور 54 میں آپ دیکھیں گے کہ اس میں اور بہت ساری روایات آپ کو ملیں گی لعاب کے لیے۔ جناب رسول خدا کی لعاب جو ہے اس کے لیے بہت ساری روایت، مولا علی علیہ السلام کی، مولا حسن کی، مولا حسین کی، جناب سیدہ کی، اور کہاں کہاں تک یہ لعاب گیا ہے، اور اس لعاب نے کیا کمال دکھایا ہے، اور معصوم کا لعاب ہے اور غیر معصوم کو نہیں جا سکتا۔
معصوم کا لعاب فقط معصوم کو ہی جا سکتا ہے، غیر معصوم کو نہیں جا سکتا۔ اور لعاب کا کمال یہ ہے کہ کڑوے کنویں میں چلا جائے تو وہ میٹھا ہو جاتا ہے۔ اب آپ نے اس میں دیکھا ہوگا رسالت کے دیوانی اور پروانی پتہ نہیں کن کن چیزوں کے نام لے کر کہہ رہے ہیں کہ رسول خدا کے وہ لے کر تبرک وہ لیتے تھے۔ خدا کی قسم یہ رسالت کی توہین کر رہے ہیں۔ ان کو کیا پتا کہ رسالت کیا ہے، نبی کی عظمت کیا ہے۔ فقط ایک ہی اس کی وجہ ہے کہ علی کا دروازہ چھوڑ دیا ہے۔ اگر علی کے دروازے پر ہوتے تو پتا چل جاتا کہ جس کا عبد اتنا عظیم ہے تو اس کا مولا کتنا عظیم ہوگا۔ بس اس میں اپنے آخری جملے کے ساتھ قبلہ نہیں آ رہا، میں گزارش